دریائے دجلہ کے دونوں کناروں پر آباد الف لیلہ کی شہرزاد کا شہر بغداد خلیفہ ہارون الرشید اور مامون کے قائم کردہ دارالترجمہ کا شہر تھا۔ یہ وہ شہر تھا جہاں کتابوں کا ترجمہ کرنے والوں کو ان کی کتابیں تول کر سونا بطور معاوضہ دیا جاتا تھا۔ ناظرین، یہ کہانی ہے دلکشا مسجدوں، وسیع کتب خانوں، عالی شان محلات، سرسبز باغات، لبالب بازاروں اور علم افروز مدرسوں کے شہر بغداد کی۔ اگر آپ بغداد کی شاندار تاریخ جاننا چاہتے ہیں تو جان لو کہ اس ایپیسوڈ کو مکمل دیکھیے گا۔ بغداد عراق کا دارالحکومت ہے۔ بغداد عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے امن کا شہر۔ مورخین کے مطابق بغداد کی بنیاد 762 عیسوی میں خلافت عباسیہ کے دوسرے خلیفہ ابو جعفر المنصور نے اس وقت رکھی جب وہ اپنا دارالحکومت دمشق سے بغداد منتقل کرنا چاہتے تھے۔ اس کے بعد بغداد اگلے 500 سال سے زائد عرصے تک خلافت عباسیہ کا دارالحکومت رہا۔ اس طویل عہد میں عباسیوں کے کل 37 حکمران برسر اقتدار آئے۔ یہ 500 سال بغداد کی تاریخ کا سنہری ترین دور تھا۔ اس دور میں یہ شہر اسلامی تہذیب کا سب سے اہم ثقافتی مرکز اور دنیا کے سب سے بڑے شہروں میں سے ایک تھا۔ بغداد شہر، جسے مدینۃ السلیم بھی کہتے ہیں، سرکلر دیواروں کے اندر تعمیر ہوا تھا اور گول شہر کہلاتا تھا۔ یہ رہائشی شہر سے زیادہ سرکاری کمپلیکس تھا۔ اس کا قطر تقریباً 3000 گز تھا اور اس کے ارد گرد 3 مضبوط دیواریں تھیں۔ المنصور کے محل کے آس پاس ان کے وارث المہدی نے 3 مضافاتی علاقے بنائے جن کا نام روصافہ، الشمسیہ اور المخرم ہے۔ ان جدید علاقوں کے پیش نظر 946 عیسوی میں مشرقی کنارے پر مکمل طور پر آبادیاں قائم کی گئیں اور روصافہ کے ذریعے اس گول شہر کی آبادی میں اضافہ ہوا۔ 786 عیسوی میں بغداد خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں اپنی معاشی خوشحالی اور فکری زندگی کے عروج کو پہنچا۔ اس وقت یہ دنیا کا امیر ترین شہر سمجھا جاتا تھا۔ خلیفہ ہارون الرشید ایک دیندار، پابند شریعت، علم دوست اور علماء نواز شخصیت تھے۔ ان کے دور میں امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام ابو یوسف کو قاضی و قضاء مقرر کیا گیا۔ ہارون الرشید نے بیت الحکمت کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا جس میں کام کرنے والے عالموں اور مترجموں کو بڑی بڑی تنخواہیں دی جاتی۔ 9ویں صدی عیسوی میں خلیفہ مامون الرشید نے قدیم یونانی فن کے عربی میں ترجمہ کی حوصلہ افزائی کی، اسپتالوں اور ایک رستگاہ کی بنیاد رکھی اور شاعروں اور کاریگروں کو اپنے دارالحکومت کی طرف راغب کیا۔ مامون الرشید عادات و اطوار میں اپنے باپ کی طرح تھے۔ 9ویں صدی کے وسط سے ہی آبپاشی کے نظام کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے فصلوں کا نظام متاثر ہوا تھا۔ عباسی خلافت کو آہستہ آہستہ اندرونی تنازعات نے کمزور کر دیا تھا اور آخرکار 10ویں صدی میں خانہ بدوش عناصر کے دخل سے خلیفہ ہارون الرشید کے 2 بیٹوں کے مابین خانہ جنگی کے نتیجے میں گول شہر کا بیشتر حصہ تباہ ہو چکا تھا۔ 836 اور 892 کے درمیان خلیفہ نے بغداد کو شمال میں سمرا کے لیے چھوڑ دیا تھا اور اس شہر کو بے قابو ترکوں نے اپنے قبضے میں لے لیا جو انہوں نے محافظ کے طور پر رکھے تھے۔ جب خلیفہ بغداد واپس آئے تو انہوں نے مشرقی کنارے پر اپنا دارالحکومت بنا لیا۔ 1258 میں منگول فاتح چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کر کے عباسی سلطنت کے آخری خلیفہ مستعصم باللہ کو ہلاک کر دیا اور ہزاروں باشندوں کا قتل عام کرنے کے بعد یوں بغداد کے 500 سالہ عروج کی داستان زوال پذیر ہو گئی۔ ہلاکو خان نے آس پاس کے بہت سے بند اور ہیڈ ورکس کو تباہ کر دیا جس سے آبپاشی کے نظام کی بحالی تقریباً ناممکن ہو گئی اور اس طرح بغداد میں مستقبل کی خوشحالی کے امکانات بھی ختم ہو گئے۔ اس کے بعد بغداد ایک صوبائی دارالحکومت بن گیا۔ ایران کے منگول شہنشاہوں میں سے سب سے پہلے الخانید خاندان اور پھر اس کے نائب جلاریڈس رہے۔ 1401 میں اس شہر نے تیمور کے ذریعے ایک اور تاریخ رقم کی جس کے بعد یہ 2 ترکمان خاندانوں، ایک کوئنلو اور کارا کوئنلو کے زیر اثر آ گیا۔ ان دونوں نے بغداد کی خوشحالی کو بحال کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ 1508 میں بغداد کو عارضی طور پر نئے فارسی سلطنت میں شامل کر لیا گیا جو شاہی خاندان کے شاہ اسماعیل اول نے تشکیل دی تھی۔ 1534 میں سلطان سلیمان اول کے تحت عثمانی سلطنت نے شہر کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ بارہا فارسی حملوں کے باوجود پہلی جنگ عظیم تک یہ خلافت عثمانیہ کی حکمرانی میں رہا، سوائے ایک مختصر مدت 1623 سے 1638 کے
جب اس پر دوبارہ پارسیوں نے حملہ کیا تھا۔ بغداد ایک طویل عرصے سے عرب دنیا کے لیے سرگرم ثقافتی مرکز رہا، جس نے ممتاز مجسمہ ساز، مصور، شاعر اور مصنفین تیار کیے۔ مثال کے طور پر عراقی شاعروں نے عربی میں آزاد آیت تحریک کی شروعات کی۔ بغداد کے سب سے پہلے اہم عجائب گھروں میں عراقی میوزیم شامل ہیں، جو قدیم میسوپوٹیمیا کی تاریخ کے اہم آثار قدیمہ کے خزانوں پر مشتمل ہیں۔ عصری فنکاری کے ذریعے مصوری، مجسمہ سازی اور سیرامکس کا مستقل مجموعہ پر مشتمل نیشنل میوزیم آف ماڈرن آرٹ عراقی آرٹ پائنیئر کے میوزیم میں عراقی فنکاروں کے فن پارے رکھے ہوئے ہیں، جنہوں نے جدید عراقی فن کی تحریک کی بنیاد رکھی۔ بغداد میں عالم اسلام کی متعدد اہم مساجد اور مزارات پائے جاتے ہیں، جن میں الکیمیہ میں شیعہ اماموں کے مسیح الکلیم اور معظم الجواد کا مزار، العوامیہ میں ایک اہم سنی فقیہ ابن ناففہ کا مزار اور روضہ میں قدیر صوفی حکم کے بانی عبد القادر الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شامل ہے۔ یہ تمام لائبریریوں پر مشتمل ہیں اور مسلم زیارت کے مراکز ہیں۔ 1920 میں بغداد نوزائیدہ ریاست عراق کا دارالحکومت بن گیا۔ پہلی جنگ عظیم میں ریاست کی برطانوی فتح کو تسلیم کرتے ہوئے لیگ آف نیشن نے برطانیہ کو عراق پر حکومت کرنے کا مینڈیٹ دیا اور اس نے 1932 تک یہاں حکومت کی۔ 1968 میں عرب سوشلسٹ پاتھ پارٹی اقتدار میں آئی۔ باتھس حکومت نے نسبتاً استحکام اور داخلی ترقی حاصل کی، خاص طور پر 1973 کے بعد جب عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں اضافے نے حکومت اور عوام کی آمدنی میں بہت اضافہ کیا تھا۔ اسی دور میں بغداد نے اپنی سب سے بڑی توسیع اور ترقی کی۔ 1980 کی دہائی میں پڑوسی ملک ایران کے ساتھ 8 سال کی تلخ کشمکش کم ہو گئی۔ خلیج فارس جنگ کے دوران بغداد پر بھاری بمباری کی گئی، جس نے اس کا بیشتر بنیادی ڈھانچہ تباہ کر دیا۔ اس شہر اور اس کی معیشت کی تعمیر نو کی کوششوں میں اقوام متحدہ کی جانب سے عراقیوں پر بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی تیاری کے پروگراموں کو ختم کرنے پر مجبور کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی طرف سے عائد اقتصادی پابندیوں کے سلسلے میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اگرچہ 1990 کی دہائی کے آخر تک بغداد کی بہت سی عمارتیں، پل اور دیگر ڈھانچے دوبارہ تعمیر ہو چکے تھے، لیکن اس شہر کا بنیادی ڈھانچہ درہم برہم ہو گیا تھا۔ اقوام متحدہ کی پابندیوں میں پیٹرولیم فروخت اور سخت محدود درآمدات پر پابندی عائد ہے، اور اس ملک میں بغداد کی بجلی، پانی اور حفظان صحت سے متعلق سہولیات اور تعمیر و مرمت سے متعلقہ آلات خریدنے یا خود ان کی تخلیق کرنے کا فقدان ہے۔ شہر کے تعلیمی اور طبی ادارے بھی بگڑ گئے تھے اور بیماریوں، غذائیت اور ناخواندگی کی سطح میں خطرناک اضافہ ہوا تھا۔ امریکی اور عراقی حکومتوں کے مابین مسلسل کشیدگی 2003 میں عراق جنگ کا باعث بنی۔ امریکی فوجیں اپریل میں شہریوں کی طرف سے مزاحمت اور دیگر عرب ریاستوں کی تنقید کے باوجود اس شہر میں داخل ہو گئیں۔ امریکی انتظامیہ کا بنیادی کام امن و امان کی بحالی، شہر کے بنیادی ڈھانچے ٹھیک کرنا اور ملک کی بحالی کے لیے اہم خدمات سر انجام دینا تھا۔ تاہم فرقہ وارانہ لڑائی اور امریکی افواج کے خلاف شورش نے جلد ہی شہر کو افراتفری میں مبتلا کر دیا اور ہزاروں افراد ہلاک ہو گئے۔ 2007 میں تشدد کم ہونا شروع ہوا اور امریکی افواج عراق سے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئیں۔ دسمبر 2011 میں بغداد میں ہونے والی ایک تقریب نے ملک میں امریکی موجودگی کا باضابطہ خاتمہ کیا۔ عراق کے ساتھ ساتھ بغداد نے بھی اگلے سالوں میں گروہی تشدد کو جاری رکھا۔ اس کے علاوہ شدت پسند سنی عسکریت پسندوں نے شام کی خانہ جنگی سے فائدہ اٹھایا، کیونکہ ہتھیاروں اور جنگجوؤں نے عراق و شام کی سرحد پر آزادانہ طور پر نقل مکانی شروع کر دی تھی۔ بغداد خود متعدد حملوں کا نشانہ بنا، خاص طور پر عراق میں القاعدہ اور اس کے جانشین آباد تھے۔ عراق کو دولت اسلامیہ عراق اور شام کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ 2019 کے آخر میں مظاہرین معاشی بہتری، حکومتی بدعنوانی اور گھریلو معاملات میں غیر ملکی مداخلت کے خلاف مظاہرہ کرنے کے لیے بغداد اور دیگر شہروں میں سڑکوں پر نکل آئے۔ 29 دسمبر کو جب امریکیوں نے ایران سے قریبی تعلقات رکھنے والی عراقی ملیشیا کے خلاف عراق میں فضائی حملے کیے تو عراقی مزید مشتعل ہو گئے۔ 2 دن کے بعد مظاہرین کے گروپ نے بغداد میں امریکی سفارت خانے پر حملہ کیا۔ 3 جنوری 2020 کو امریکہ نے بغداد بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ایک فضائی حملہ کیا، جس میں ایران کے پاسداران انقلاب کی قدس فورس کے اعلیٰ کمانڈر کو نشانہ بنایا اور اس کے ساتھ موجود عراقی ملیشیا کے رہنما کو بھی ہلاک کر دیا۔ ناظرین، یہ تھی عراق کی تاریخ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔